ویورز فار مائن آف نالج، السلام علیکم۔ بانو قدسیہ نے اپنے مشہور ناول راجہ گدھ میں حلال اور حرام کی تھیوری پیش کی ہے اور رشوت، سود اور حرام کھانے والوں کو گدھوں کے راجہ سے تشبیہ دی ہے۔ ان کے بقول ہر وہ شخص جس کے پیٹ میں حرام مال پہنچ رہا ہو، چہرے بشرے سے راجہ گدھ بن جاتا ہے۔ اس کی اولادیں نفسیاتی بیماریوں اور پاگل پن میں مبتلا ہو جاتی ہیں، سوائے انہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بانو کہتی ہیں کہ خبر آئی کہ کسی طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، تاہم ایک حرام کھانے والی کا قتل ان کے نزدیک حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ حرام مال ہی کی کارستانی ہے۔ بانو قدسیہ کا ایمان اور نظریہ، جو اس کتاب راجہ گدھ کا مرکزی خیال بھی ہے، یہ ہے کہ حرام کھانے سے اجتماعی دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ گھریلو سطح پہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی رزق حرام سے فردن پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی قوم دیوانی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس قوم سے حرام خوری کے نتیجے میں حیا، روایات کی پاسداری، شعور، ادب اور دانش سب رخصت ہو جاتی ہیں۔ کیا آج کا پاکستانی معاشرہ اس قول کی زندہ مثال نہیں ہے؟ بانو قدسیہ کا حلال حرام کا تصور صرف خوراک اور کھانے تک ہی محدود نہیں، اس میں جنسی حرام و حلال بھی شامل ہے۔ بانو قدسیہ انسانی پاگل پن کا استعاراتی رشتہ گدھ سے ملاتی ہیں اور ان دونوں میں مردار اور حرام خوری کی مماثلت دکھاتی ہیں۔ حرام خور کو بانو مردہ نوچنے والے گدھ کی مثل گردانتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ راجہ گدھ یعنی گدھوں کے سردار نے انسان سے رزق حرام کھانا کیوں کر سیکھا تھا؟ بانو کے بقول جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو بنی آدم میں اس حرام اور ناحق خون کی وجہ سے دیوانگی باہر نکلی۔ رزق حرام کا اثر پشت ہا پشت جاتا ہے۔ اسی وقت راجہ گدھ نے انسان سے رزق حرام کھانے کا سبق سیکھا۔ اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کر دی جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ سامعین کرام، مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، اور بانو کی تھیوری یہ ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جسم کو خطرناک ادویات اور شراب سے بھی زیادہ متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن جینز میں پیدا ہوتی ہیں، جینز چینج ہو جاتی ہیں۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لیں، رزق حرام ہی سے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم حرام رزق کھانے کا لپکا پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد رشوت خوروں اور سود خوروں کی اولادوں کا مشاہدہ کریں، بد اخلاقی ان کا خاصہ ہوگی۔ بعض نفسیاتی مریض اور کچھ میں پاگل پن نمایاں ہوگا۔ زیادہ تر معذور اور پاگل بچے انہی کے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ جب رزق حلال اور رزق طیب کی بے شمار برکات ہیں، جب رزق میں حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس حرام غذا انسانی جسم کو معطل کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، شیطان قلب پہ قابض ہو جاتا ہے، پھر ایسا شخص گویا معاشرے کے لیے ایک موذی جانور بن جاتا ہے۔ سمن بکمن امیون کے مصداق، اندھے بہرے گونگے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگی ہو اس سے بھلا امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہیں؟ حلال اور حرام کا یہ کھلا فرق ہے اور تضاد ہے۔ یہ اس حد تک نظر انداز ہوتا ہے کہ طیب اور پاکیزہ کمائی کھانے والا اللہ کے نزدیک مقبول اور مستجاب بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو جزو بدن بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے۔ اسی بات کو کئی احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آیت یا ایھا الناس کلوا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے روبرو تلاوت فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور فرمائے، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مستجاب الدعوات بننے کی دعا فرمائیں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، یہ دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جان ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اب حرام کھا کے صدقے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ قبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ جس بندے کی نشو و نما حرام اور سود کے مال سے ہوئی ہے، جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ دیکھا جائے تو آج اکثر و بیشتر زمانوں پہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ تھوڑے تدبر و تفکر سے کام لیا جائے تو ہمیں اپنے معاشرے اور ماحول میں کسب حلال کی فکر و سوچ ہی مفقود نظر آتی ہے۔ معاشرے میں اکثریت سیونگ اکاؤنٹ رکھتی ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ تو سود کو اپنا حق سمجھ کے پیسہ سودی اکاؤنٹ میں جمع کروا کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ حالانکہ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح حکم ایسی عورتوں کے لیے بالخصوص اور تمام لوگوں کے لیے بالعموم ہے کہ اللہ سے ڈر کے حرام ترک کرنے والوں کے لیے رزق کا اہتمام وہاں سے کیا جائے گا جہاں سے گمان نہ ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے اگر ڈرتے رہیں تو رزق وہاں سے فراہم کیا جائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ طلاق آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں دستور سے رکھ لو یا انہیں دستور سے چھوڑ دو، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو، اور 2 معتبر آدمی ان میں سے گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی پوری دو۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ ترمذی شریف کی اس حدیث، اگر تم اللہ پہ کما حق کو اعتماد کر لو تو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تم کو بھی دے گا کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ رزق اللہ کی جانب سے ملنا تو یقینی ہے، مگر اس پہ بھروسہ کرنا بھی ہوگا اور چڑیوں کی طرح محنت بھی کرنی ہوگی۔ پھر معاش کے لیے گھر سے نکلنا بھی ہوگا، جیسے بھوکی چڑیا صبح کو فکر معاش میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور شام کو جب واپس لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو محنت کرنی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ بغیر محنت کے بیٹھ کے کوئی اگر یہ سوچے کہ مجھے اللہ رزق فراہم کر دے گا تو یہ نادانی اور بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک میں مختلف انداز میں کسب معاش کا حکم دیا ہے اور اسے فرض قرار دیا گیا ہے، خصوصاً دن میں اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا دن میں خصوصاً فجر کے وقت اور اس کے بعد کا وقت برکت کا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت صحیح کی جائے، اور جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد کا وقت برکت کا ہوتا ہے، اس وقت زیادہ کوشش کی جائے رزق حلال کمانے کی تو انشاءاللہ رزق حلال مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے دن کو وقت روزگار بنایا ہے۔ رات کے وقت جاگنے والے نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں، بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا دن کے وقت کو، فجر کے بعد کے وقت کو، جمعے کے بعد کے وقت کو روزگار کے لیے زیادہ استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرات، کسب حلال شرافت کی علامت اور عزت و وقار کی دلیل ہے۔ انسان جب کسب حلال میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ مسکنت چھوتی ہے اور نہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بے شک دوسروں کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب بھی ہے اور اپنی عزت کم کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت حکیم لقمان کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کسب حلال کے ذریعے فکر سے استغنا حاصل کرو، اس لیے کہ جس کو فکر لاحق ہو جاتا ہے اس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دین میں وہ کمزور ہو جاتا ہے، عقل میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے اس کے، اور مروت کا زوال ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کسب حلال میں منہمک رہنے سے انسان کی معیشت اچھی رہتی ہے، دین کی سلامتی نصیب ہوتی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، چہرے سے نور ٹپکتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں انسان باوقار رہتا ہے۔
لہٰذا اچھے سے اچھا رزق کمایا جائے، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور مخلوق کی خدمت بھی انسان کر سکتا ہے صدقہ فطرات کے ذریعے۔ مگر کسب حلال اس وقت ہے جب کسب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو اور شے مطلوب بھی حلال ہو، ورنہ پھر کسب معاش وبال بن جاتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیز اور حرام چیز دونوں ہی اللہ کے نزدیک غیر مقبول اور مستحق عذاب ہیں، اور سماج میں بھی باعث ننگوار اور شرمندگی اور ندامت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، عرفہ میں کھڑا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں عرفہ میں حج کے دوران۔ اب وہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب تو ایسا کر، یہ دے دے، یہ دے دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح سے قبول کی جائے گی؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رزق حلال کتنی اہم چیز ہے، اس کے بغیر دعا اور عبادت تک قبول نہیں ہوتی۔ لہذا حرام مال سے صدقات کرنے والے، حج و عمرے کرنے والے ہر سال اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان پہ وبال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا وہ مال جہاں سے کمایا تھا اور جس جگہ خرچ کیا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔